بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے منہاج العربیہ دوم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں سے درس نمبر 1 اور درس نمبر 2 ہو چکا ہے۔ آج کا ہمارا درس نمبر 3 ہے۔ یہ سبق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مضاف میں تانیث۔ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ۔ مضاف جس کی نسبت کی جاتی ہے کسی چیز کی طرف، اور جس چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ نسبت موصوف صفت میں بھی ہوتی ہے کہ صفت کی نسبت موصوف کی طرف کی جاتی ہے، لیکن مضاف اور مضاف الیہ میں جو نسبت ہے، تو یہاں پر نسبت حرف جر مقدر کے واسطے سے ہوتی ہے، اور موصوف صفت میں اعراب میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہوتی۔ خیر، یہ باتیں بعد میں آپ پڑھیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضاف جس کی نسبت کی جاتی ہے اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جیسے کہ قیام زید، زید کا کھڑا ہونا، تو یہاں قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی، قیام زیدن۔ اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر آتا ہے۔ خیر، تو مضاف اور مضاف الیہ، جہاں پر مضاف اور مضاف الیہ پایا جائے اس کو بولتے ہیں اضافت۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ مضاف میں تانیث، یعنی جو مضاف ہے اس میں آپ کو تانیث، جو مضاف ہے وہ مؤنث ہوگا، اس میں تانیث ہوگی۔ اب تانیث یا تو کبھی تا کے ذریعے ہوگی، تائے تانیث، اور کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی خبر میں تائے تانیث ہوگی، اور وہ جو ہوگا وہ جمع مکسر ہوگا۔ اب چونکہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا گیا مضاف میں تانیث اس اعتبار سے۔ یا پھر کبھی یہ ہوگا کہ جو ہیں وہ لفظ جو کہ مؤنث کے لیے وضعی کیا گیا ہے وہ اسم، جیسے کہ اسماء غیر متمکنہ میں سے ہذہ ہو گیا، تلک ہو گیا، یہ ہے، تو یہ چونکہ مؤنث کے لیے وضعی کیا گیا ہے۔ خیر، تو کہتے ہیں مضاف میں تانیث۔ عطلۃ الصیف طویلۃ، عطلۃ الصیف طویلۃ، عطلۃ کا معنی چھٹی آتا ہے، الصیف سے مراد موسم گرما، طویلۃ کا معنی لمبا۔ عطلۃ الصیف طویلۃ، موسم گرما کی چھٹی لمبی ہے۔ عطلۃ الشتاء قصیرۃ، الشتاء موسم سرما، قصیرۃ کم ہے، موسم سرما کی چھٹی کم ہے۔ قراءۃ التلمیذ جیدۃ، قراءۃ پڑھائی، التلمیذ شاگرد، جیدۃ عمدہ، شاگرد کی پڑھائی عمدہ ہے۔ کتابۃ التلمیذ ردیئۃ، کتابۃ لکھائی، التلمیذ شاگرد، شاگرد کی لکھائی خراب ہے، ردیئۃ کا معنی خراب۔ اس کا مؤنث ردیون آتا ہے،
اور جیدتن کا ردیعتن کا مذکر ردیون آتا ہے، اور جیدتن کا مذکر جیدن آتا ہے، اور قصیرتن کا مذکر قصیرن آتا ہے، اور طویلتن کا مذکر طویلن آتا ہے۔ بس سب میں جو ہے تا تانیث جوڑ دی گئی ہے۔ اور تلمید کی جمع تلامذہ آتی ہے۔ کتابتن کا معنی یہاں پر ہے لکھائی۔ دروس الکتابی مفیدتن، دروس درس کی جمع ہے، اسباق، اور الکتاب کی جمع کتب، مفیدتن فائدہ مند۔ دروس الکتابی مفیدتن، کتاب کے اسباق فائدہ مند ہیں۔ رسوم الکتابی جمیلتن، رسوم رسم کی جمع ہے تصویریں، رسوم الکتابی جمیلتن، کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں۔ اثمار الحدیقۃ کثیرۃ، اثمار ثمرن کی جمع ہے، معنی پھل، الحدیقۃ کا معنی باغ، جمع اس کی حدائق آتی ہے، کثیرۃ کا معنی زیادہ۔ اثمار الحدیقۃ کثیرۃ، باغ کے پھل زیادہ ہیں۔ ازہار الحدیقۃ قلیلۃ، باغ کے پھول کم ہے۔ ازہار زہرن کی جمع ہے، پھول کے معنی میں آتا ہے، باغ کے پھول قلیلۃ کم ہیں۔ حدیقۃ المدینۃ جمیلۃ، حدیقۃ باغ، جمع اس کی حدائق، مدینۃ شہر، جمع مدائن، جمیلۃ خوبصورت۔ حدیقۃ المدینۃ جمیلۃ، شہر کا باغ خوبصورت ہے۔ نزہۃ الصباح مفیدۃ، نزہۃ تفریح، سیر کرنا، گھومنا، ٹہلنا۔ نزہۃ الصباح صبح کی تفریح، الصباح صبح، صبح کی تفریح، مفیدۃ فائدہ مند ہے۔ مدینۃ لندن کبیرۃ، لندن کا شہر بڑا ہے۔ مدینۃ لندن، مدینہ معنی شہر، لندن ایک کنٹری کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے۔ لندن کا شہر بڑا ہے۔ مدینۃ حیدرآباد صغیرۃ، حیدرآباد کا شہر چھوٹا ہے، صغیرۃ چھوٹا ہے۔ اکل بنت تلمیذۃ، اکل، کل کا معنی ہر، تمام، سب، بنت کا معنی لڑکی، جمع بنات، تلمیذۃ ایک ہے تلمیذ، اس کا مذکر شاگرد، اور تلمیذۃ شاگردہ۔ اکل بنت تلمیذۃ، کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے؟ لا کا معنی نہیں۔ کل بنت ہر لڑکی، لیست بتلمیذۃ ہر لڑکی شاگردہ نہیں ہے۔ اہذہ الدروس مفیدۃ، کیا یہ اسباق مفید ہے؟ اہذہ الدروس، کیا یہ اسباق مفید ہیں؟ نعم، نعم حرف ایجاب، جی ہاں۔ ہذہ الدروس مفیدۃ، یہ اسباق مفید ہیں۔ اتلک الدروس صعبۃ، تلک الدروس، تلک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، الدروس، اتلک الدروس درس کی جمع، کیا وہ اسباق صعبۃ مشکل ہیں؟ لا نہیں، تلک الدروس لیست بصعبۃ، وہ اسباق مفید نہیں، مشکل نہیں۔ لیسا کا استعمال جہاں پر کیا جائے تو اگر جو اس کا جو اسم ہے تو اسم کے اعتبار سے وہ مذکر اور مؤنث لایا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں پر اب دیکھیے دروس جمع ہے اور یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو لہذا اس اعتبار سے لیست لایا گیا، ورنہ اگر یہاں پر یہ کہا جائے اکل درس، کیا ہر درس،
تو یہاں پر اب لیست نہیں آئے گا، لیسا آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیسا کے بعد جو خبر آتی ہے تو خبر کے ساتھ با کا استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی عربی بنائے تو لیسا جہاں پر استعمال ہو، جب اس کی ہم خبر لائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ با کا استعمال ہوتا ہے۔ لیست صعبتن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لیست بصعبتن یہ عربی میں زیادہ استعمال ہے کہ لیسا کی جو خبر آتی ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو لا نہیں تلک الدروس لیست بصعبۃ، نہیں وہ اسباق مشکل نہیں ہیں۔ اب نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ کو یہ حل کرنا ہے، تو چلیے حل کرتے ہیں۔ اسئلۃ سوالات، یہ جمع ہے سوال کی۔ امدینۃ لندن صغیرۃ، کیا لندن کا شہر چھوٹا ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے لا نہیں، لا کے ساتھ جواب دینا نہیں۔ مدینۃ لندن، مدینۃ لندن لندن کا شہر، لیست بصغیرۃ لندن کا شہر چھوٹا نہیں ہے۔ مدینۃ لندن لیست بصغیرۃ۔ امدینۃ حیدرآباد کبیرۃ، کیا حیدرآباد کا شہر بڑا ہے؟ تو یہاں پر بھی لا کے ساتھ جواب دینا لا نہیں، مدینۃ حیدرآباد لیست بکبیرۃ۔ عطلۃ الشتاء طویلۃ، کیا موسم سرما کی چھٹی لمبی ہے؟ تو یہاں پر بھی لا کے ساتھ جواب دینا، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے لا نہیں، عطلۃ الشتاء لیست بطویلۃ۔ عطلۃ الصیف قصیرۃ، کیا موسم گرما کی چھٹی کم ہے؟ تو یہاں پر بھی لا کے ساتھ جواب دینا ہے لا نہیں، عطلۃ الصیف لیست بقصیرۃ۔ النزہۃ الصباح مفیدۃ، کیا صبح کی تفریح فائدہ مند ہے؟ یہاں پر جواب دینا ہے نعم، نعم جی ہاں، نزہۃ الصباح مفیدۃ۔ اکل بنت صغیرۃ، کیا ہر لڑکی چھوٹی ہے؟ لا نہیں، کل بنت لیست بصغیرۃ۔ اکل تلمیذ مجتہدۃ، کیا ہر شاگرد محنتی ہے؟ لا نہیں، کل تلمیذ لیس بمجتہد۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسم کو دیکھ کر لیسا کو مذکر یا مؤنث لایا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر تلمیذ کو دیکھا جائے گا کہ تلمیذ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اسی اعتبار سے لیسا کو ہم مذکر یا مؤنث لائیں گے۔ عطلۃ، جیسا کہ آپ نے ابھی اوپر پڑھا، عطلہ ہے، مدینہ ہے، یہ تمام جو ہے یہ تمام مؤنث ہیں، تو یہاں پر جو ہم لائیں گے وہ لیست لائیں گے، لیسا نہیں لائیں گے۔ اور اسی طرح بنت ہے تو بنت چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی کیا لائیں گے؟ لیست لائیں گے۔ تو اکل تلمیذ مجتہد، کیا ہر شاگرد محنتی ہے؟ لا نہیں، کل تلمیذ لیس بمجتہد۔ اور میں نے کہا کہ لیسا کا استعمال جہاں پر بھی کرے تو اس کے بعد جب جو اسم آئے گا، اس کے بعد جو لفظ آئے گا جو اس کی خبر ہوگی، تو اس کے ساتھ با کا استعمال ضرور کریں۔ اتلک الدروس صعبۃ، کیا وہ اسباق مشکل ہیں؟ لا نہیں، تلک الدروس لیست بصعبۃ۔ یا جواب نعم کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے، نعم تلک الدروس صعبۃ، جی ہاں وہ اسباق مشکل ہیں۔ کیف رسوم الکتاب، کتاب کی تصویریں کیسی ہیں؟ کیف کا معنی کیسی۔ اسی طرح حالت پوچھا جاتا ہے کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ تو یہاں پر پوچھا گیا
کیف رسوم الکتاب، کتاب کی تصویریں کیسی ہیں؟ جواب کیا دیں گے؟ رسوم الکتابی جمیلۃ، رسوم جمع ہے، جمع مکسر ہے، تو اس کے لیے جو خبر ہوگی وہ کیا؟ مؤنث آئے گی۔ رسوم الکتابی جمیلۃ، کتاب کی تصویریں خوبصورت ہے۔ امکۃ قریبۃ، کیا مکہ قریب ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ لا، نہیں، مکۃ لیست بقریبۃ، مکہ قریب نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیے گئے ہیں اردو جملے، لکھا ہے ترجمہ کرو، تو اس کے ہمیں عربی بنانے ہیں، تو چلیے عربی بنا لیتے ہیں۔ قرآن کے سبق مفید ہیں، تو ہیں جمع ہے، تو یہاں پر ہم درس نہیں لائیں گے، دروس لائیں گے۔ دروس القرآن مفیدۃ، مشق کے جملے سہل ہیں۔ جمل التمرین، جملہ کی جمع جمل، جمل التمرین، التمرین کا معنی مشق، جمل التمرین سہلۃ، لڑکی کی میز نئی ہے۔ اب یہاں پر واحد ہے تو طاولۃ البنت نئی ہے، اب چونکہ طاولہ مؤنث ہے تو اس لیے خبر جو ہوگی مؤنث ہوگی۔ طاولۃ البنت جدیدۃ، ربر کی قیمت کم ہے۔ قیمت کی عربی آتی ہے ثمن، اور قیمتی کی عربی ثمین۔ ربر کی عربی محایۃ، آپ نے اوپر پڑھا، کم کی عربی قلیلۃ۔ ثمن المحایۃ قلیل، ثمن المحایۃ قلیل۔ یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے، قلم تراش کی عربی مبرأۃ، هذه المبرأۃ اس لڑکے کا ہے، لذلك الولد، هذه المبرأۃ لذلك الولد۔ باغ کے درخت بڑے ہیں، باغ کے درخت، تو درخت کی عربی شجر جمع شجار، باغ حدیقہ اور بستان بھی آتی ہے باغ کی عربی، بڑے ہیں کبیرۃ، باغ کے درخت۔ اشجار الحدیقۃ کبیرۃ، سیب کے درخت زیادہ نہیں ہے، سیب کی عربی تفاح، زیادہ نہیں ہے، تو یہاں پر لیسا کا استعمال ہوگا، لیست کا۔ اشجار التفاح لیست بکثیرۃ، موز کی فنی سرخ ہے، قنو الموز احمر، سنترے کے درخت ناگپور میں زیادہ ہیں۔ اشجار البرتقال کثیرۃ فی ناگفور یا فی بلدۃ ناگفور۔ ہر لڑکی مؤدب نہیں، کل بنت لیست بمؤدبۃ، ہر میوہ سستا نہیں، کل فاکہۃ لیست برخیصۃ، ہر قلم تراش قیمتی نہیں، کل مبرأۃ لیست بثمینۃ، ہر تجارت مفید نہیں، کل تجارۃ لیست بمفیدۃ، ہر ترجمہ آسان نہیں، کل ترجمۃ لیست بسہلۃ، کون سا باغ بڑا نہیں، ای حدیقۃ لیست بکبیرۃ۔ کیا عربی مسلم کے لیے عجمی مسلم پر فضیلت ہے؟ یہ عجمی مسلم ہے، عربی لکھ گیا ہے۔ کیا عربی مسلم کے لیے عجمی مسلم پر فضیلت ہے؟ للمسلم العربی، کہ عربی مسلم کے لیے فضیلۃ علی المسلم العجمی، علی المسلم العربی فضیلۃ علی المسلم العجمی، کہ عربی مسلم کے لیے عجمی مسلم پر کوئی فضیلت ہے۔ تو یہ اردو کا عربی میں ترجمہ بھی ہو گیا، سوالات بھی ہو گئے۔ اب آپ حضرات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، آپ حضرات یاد فرمائیں۔